یا اور کسی طرح بعد میں فریقین میں صلح ہو جائے لینے دینے پر، تو 100 اونٹ اسلام نے ایک آدمی کی دیت مقرر کی ہے۔ تو اونٹ کتنے کا ہے جی؟ جی 3 لاکھ کا۔ تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے؟ 3 کروڑ روپے، ٹھیک ہے۔ اچھا آج کوئی پیسے لے لے، اوہ ہوئے ہوئے اس نے تو بھائی کا خون بیچ دیا جی، بیٹے کا خون بیچ دیا جی، اس نے تو فلاں کا خون۔ بھئی یہ دیت تو اسلام نے مقرر کی ہے، کیسی جہلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ شادی بیاہ پہ اتنا خرچ کر دیں گے، جب حق مہر کی بات آئے گی بھی حق مہر زیادہ رکھنا چاہیے، یہ بچہ امیر ہے اس کا حق، اوہ ہوئے ہوئے اسی مول لین آئے ہیں جی اتھوں۔ یعنی اس قدر جاہلانہ جملے سننے کو ملتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ مسلمان بھی ہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ یہ حق مہر کو میرے باپ کا قانون تو نہیں، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اور اسلام نے بچی کو حق مہر کی شکل میں ایک تحفظ دیا ہے، اور 10-20 ہزار میں کوئی تحفظ ہے؟ اس میں تو کوئی تحفظ نہیں ہے۔ جی مہر فاطمی، آپ کو پتہ ہے مہر فاطمی کتنا ہے؟ 31.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اس کی 131 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو 131 تولے کی آج قیمت لگائیں کتنی بنتی ہے؟ تو میرے محترم سامعین، حق مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو تحفظ دیا جائے۔ تو 10-20 ہزار میں کیا تحفظ ہے؟ وہ کم از کم اس کی کو 2-3 ماہ کی انکم ہی رکھ لو۔ اب ویسے پوچھے جی بچہ کتنا کماتا ہے؟ ماشاءاللہ جی لاکھ روپے کماتا ہے۔ اچھا جی 3 لاکھ روپے حق مہر، ہوئے 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 100 کاریں لے کے آ جائیں گے، 500 بندے کو وہ ولیمے کا کھانا کھلائیں گے، مہندی کے اوپر جناب 2000 بندے کو کھانا کھلا دیں گے، جس کا کوئی اسلام میں ثبوت ہی نہیں ہے۔ برات کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، ان پر لاکھوں خرچ کر دیے۔ اور جب باری آئی اسلام کے ایک حکم پہ عمل کرنے کی، تو اس وقت وہاں کھڑے ہو جاتے، لو جی ہم کوئی یہاں خرید کر لینے آئے ہیں۔ کیوں جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسلام نے تحفظ دیا ہے بچی کو، تو اس لیے حق مہر بچے کی حیثیت کے موافق ہونا چاہیے، جتنی اس کی حیثیت ہے۔ اگر بچہ صاحب حیثیت ہے، 10 لاکھ روپے حق مہر ہو، 20 لاکھ روپے حق مہر ہو، یہ جو 10-20 ہزار روپے تو ہوتا ہے جو بیچارہ کو ریڑھی روڑی چلانے والا بالکل غریبڑا سا ہے، جس کی ماہانہ انکم کو 5-10 ہزار روپے ہے، یہ تو اس کا حق مہر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے نکاح کے لیے نہیں بلاؤ گے، نہیں تو نہ سے، لیکن یہ تو کہو گے نا کہ حق کسی نے بتایا ہے۔ اور الحمدللہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں کرتا ہوں اس کے اوپر بات، سنتے ہی نہیں ہیں، نہیں مول صاحب ہمارا بس اپنے گھر کا مسئلہ ہے۔ بھی گھر کا مسئلہ تمہارا کیا ہوا؟ تمہارے گھر کا دین ہے۔ تو اس لیے بچی کو اسلام نے تحفظ دیا ہے حق مہر کی شکل میں۔ اگر پورا آپ حق مہر لکھائیں تو شرطیں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 100 اونٹوں کے نام جب قرعہ نکلا تو سب نے تکبیر بلند کی، اللہ کا نام بلند کیا۔ تو 100 اونٹوں کو حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا گیا، اور یہی دیت مقرر ہو گئی ایک انسان کی۔ اگر کسی کے قتل کے اوپر صلح ہو تو اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ چلو مرنے والا مر گیا، قتل ہونے والا ہو گیا قتل، اب پیچھے اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، تو ان کو تحفظ دیا ہے کہ دیت دے کر صلح ہو سکتی ہے۔ تو اس کی جو تعیین ہے وہ بھی اسلام نے کر دی ہے۔ باقی آگے ورثاء کی مرضی ہے، وہ انتقام لیں، چاہے وہ دیت پہ فیصلہ کریں، یہ ان کی مرضی، ان پہ جبر نہیں ہے، جبراً دیت نہیں کسی کو دے سکتے۔ تو حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے، اور ان کا نام ذبی رکھ دیا گیا، عبداللہ ذبی۔ تو اس نسبت سے حضور علیہ السلام 2 ذبیحین کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور حضرت عبداللہ ذبی۔ اچھا یہاں پر ایک بڑی عجیب بات ہے، بڑی جاہلانہ سی بات کریں گے، حضور علیہ السلام کے والدین جی وہ جنتی ہیں یا نہیں؟ تم اپنے والدین کی فکر کرو، حضور کے والدین کی تمہیں کیوں فکر لگ گئی ہے؟ اپنی فکر کرو۔
اسلام سے قبل عیسائیت کے اوپر وہ تھے، تو باقی ان کا معاملہ چونکہ نہ احادیث کی کتابوں میں ہے نہ کسی اور، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو بحث کرنے کی؟ جس چیز کی نسبت بھی حضور کی طرف ہو جائے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کو اچھا سمجھے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ یہ حضور کی محبت کا حق ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت یہ جو کہا جاتا ہے جی یہ حضور کے بال مبارک ہیں، یہ حضور کا کرتا مبارک ہے، جوتی مبارک ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، دل مانتا ہی نہیں ہے، اتنی صدیاں گزر گئی، چیز سلامت نہیں رہ سکتی، تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا دیکھو اعتقاد ضروری نہیں ہے، لیکن تعظیم پھر بھی اس کی واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم جان بوجھ کے پکڑ کے بال پاؤں میں پھینکو، جان بوجھ کر اس کی توہین کرو، بس ٹھیک ہے جی ہمیں اس کا یقین نہیں ہے ایسا ممکن، لیکن اس کی توہین نہیں کر سکتے چونکہ اس کی نسبت ادھر ہو گئی۔ سمجھ آ گئی یہ بات کہ نہیں؟ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے، دادا عبد المطلب فارغ ہوئے تو عبداللہ کے نکاح کی فکر ہوئی، سیدہ آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، سبحان اللہ۔ نکاح کے لیے جا رہے تھے، ایک یہودیہ خاتون نے کہا عبداللہ تیرے سے ہم بستر ہونا چاہتی ہوں، میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فخر سے فرمایا کرتے تھے میرے والد سے لے کر آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک نکاح ہی نکاح ہے، زنا کہیں نہیں ہے، اتنا پاکیزہ نسب ہے میرے محبوب کا۔ اور جب نکاح سے فارغ ہو کر کچھ دنوں کے بعد پھر گزر ہوا تو اس نے دیکھا، اس نے بلا کے کہا عبداللہ میں زانیہ نہیں ہوں، اللہ نے تیرے چہرے کے اوپر ایک نور رکھا تھا اور تیرا وہ نور اب منتقل ہو چکا ہے، جہاں اللہ نے چاہا میں تو وہ نور لینا چاہتی تھی، وہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے پاک باز مردوں سے یہی کہیں گے اللہ نے تمہارے اندر بھی تمہارے چہروں پر ایک روحانیت کا نور رکھا ہے، اپنا وہ نور سنبھال کر رکھیں۔ ہاں تو میرے محترم سامعین،